السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو ریڈیو قطر ہے. اب آپ عائشہ مجاہد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. آج صبح دیوان امیری میں صاحب سمو امیر اور مصر کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے. مصر کے صدر قطر کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس جا چکے ہیں. دیوان امیری میں آج قطر اور مصر کی حکومتوں کے درمیان مفاہمت کی متعدد یادداشتوں MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں. قطر نے تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ایک ڈائیلاگ پارٹنر کے طور پر الحاق سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں. اقوام متحدہ نے سوڈان کی مجموعی صورتحال کے سیاسی حل پر زور دیا ہے تاکہ اس کے قرضوں میں ریلیف سمیت بین الاقوامی مالی امداد کے لیے حالات سازگار ہو سکیں. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. آج صبح دیوان امیری میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے مصر کے صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران کو خوش آمدید کہا. صاحب سمو امین نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ صدر السیسی کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے برادر عوام کی خواہشات اور مفادات کے مطابق باہمی تعاون کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہوگا. اس موقع پر مصر کے صدر نے ان کے پرتپاک مقدم اور مہمان نوازی کے لیے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو تمام شعبوں میں ہر سطح پر مزید فروغ حاصل ہوگا. مذاکرات کے دوران دونوں برادر ممالک کے مابین مختلف شعبوں خاص طور پر سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ اور سماجی امور کے شعبوں میں ان کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئے. بعد میں صاحب سمو امین نے مصر کے صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران کے اعزاز میں شائعہ دیا. مصر کے صدر کے آج صبح دیوار امیری پہنچنے پر ایک سرکاری استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. آج صبح دیوان امیری میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کی موجودگی میں دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان مفاہمت کی متعدد یادداشتوں MOUs پر دستخط کیے گئے. ان میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی QIA اور مصر کے خود مختار فنڈ برائے سرمایہ کاری اور ترقی TSFE کے درمیان MOU، بندرگاہوں کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے ایک MOU اور سماجی امور کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت MOU شامل ہیں. ان MOUs پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں متعدد وزراء اور شیوخ نے شرکت کی، جبکہ مصر کی جانب سے معزز وزراء اور سرکاری وفد کے ممبران تقریب میں شریک ہوئے. مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی قطر کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد آج وطن واپس روانہ ہو گئے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے امیری ٹرمینل پر مصر کے صدر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھے. قطر نے آج تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے ساتھ ایک ڈائیلاگ پارٹنر کے طور پر الحاق کے حوالے سے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں. قطر کی جانب سے وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی اور SCO کی طرف سے تنظیم کے سیکرٹری جنرل سفیر زونگ منگ نے مذکورہ MOU پر دستخط کیے. یہ MOU ازبکستان میں جاری شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوا ہے. قطر نے کل جبل الویبدا میں ایک عمارت کی گرنے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر حکومت اردن سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. عمارت کے ملبے تلے دب کر 5 افراد ہلاک ہو گئے،
جبکہ ایک 13 سالہ بچے سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے۔ اردن میں قطر کے سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں عمارت کے گرنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے اور تمام زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی گئی ہے۔ قطر فنڈز فار ڈیولپمنٹ QFFD نے رواں ماہ ستمبر میں جمہوریہ یمن میں الحسوہ پاور پلانٹ میں سالانہ مینٹیننس ورک کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ پروجیکٹ سن 2017 میں شروع کیا گیا تھا۔ QFFD نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ اس پاور اسٹیشن کی باقاعدہ دیکھ بھال کے ذریعے یمنی عوام کی تکالیف کو کم کرنے اور انہیں مشکل حالات پر قابو پانے میں مدد ملے گی جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے اس پرائیویٹ کنڈرگارٹن کو بند کر دینے کا فیصلہ کیا ہے جہاں گزشتہ اتوار کے روز ایک ٹریجک ایکسیڈنٹ رونما ہوا جس کے نتیجے میں 4 سالہ طالبہ منسا مریم جیکب زندگی کی بازی ہار گئی۔ KG1 کی طالبہ کنڈرگارٹن کی بس میں سوتی رہ گئی اور دم گھٹنے سے انتقال کر گئی تھی۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بطینہ بنت علی النعیمی نے طالبہ کے والدین سے ملاقات کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے آج سے قازقستان اور ازبکستان کا سرکاری دورہ شروع کر دیا ہے۔ وبائی مرض کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ وہ یہ دورے قازقستان کے صدر شکایوو قاسم جومات تکایوو اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایو کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ چین کے صدر اس دوران میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کونسل کے 2 روزہ 22ویں اجلاس میں شرکت کریں گے جو سمرقند میں شروع ہوگی۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں چین، روس، بھارت اور پاکستان کے علاوہ ایشیا کے 4 دیگر ممالک قازقستان، قرغیزستان، ازبکستان اور تاجکستان شامل ہیں۔ آج صبح درجنوں یہودی آبادکاروں نے مسجد الاقصی کے صحنوں پر دھاوا بھول دیا، جبکہ قابض اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے کئی علاقوں سے 12 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق یہودی آبادکاروں نے مسجد کے اندر قابض اسرائیلی پولیس کی نگرانی میں اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق قابض اسرائیلی فوج نے آج مغربی کنارے کے علاقوں رام اللہ اور البرے سے فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاری کی مہم شروع کر دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ اب بھی ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس معاہدے میں 3 یورپی ممالک جرمنی، برطانیہ اور فرانس بھی شامل ہیں۔ ترجمان نیڈ پرائس نے اس معاہدے کے بحال ہو جانے کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے سوڈان کی مجموعی صورتحال کے سیاسی حل پر زور دیا ہے تاکہ اس کے قرضوں میں ریلیف سمیت بین الاقوامی مالی امداد کے لیے حالات سازگار ہو سکیں۔ سوڈان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے اور سوڈان میں اقوام متحدہ کے عبوری امدادی مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سوڈان کے بحران کو حل کرنے کے لیے ایک نیا سیاسی سمجھوتہ کرنا ضروری ہے تاکہ ملک میں ایک جمہوری سویلین زیر قیادت حکومت قائم ہو سکے۔ اور اب کچھ اقتصادی اور تجارتی خبریں۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس آج صبح کاروبار کے آغاز پر 2.8 پوائنٹس یا 1.79% سے گر کر 13.76 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ یہ کمی ملک کے اندر مختلف شعبوں کی کارکردگی میں گراوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے، خاص طور پر مواصلات کا شعبہ جس میں 2.41% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں 2.34%، بینک اور مالیاتی خدمات کے شعبے میں 2.4%، مواصلات کے شعبے میں 1.52% اور صنعت کے شعبے میں 1.30% کمی واقع ہوئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں تیزی سے گراوٹ کی وجہ سے امریکہ میں افراط زر کی شرح مسلسل دوسرے مہینے میں کم ہوئی ہے۔
تاہم ایندھن یا توانائی کو چھوڑ کر بیشتر دیگر اشیاء گزشتہ ماہ اگست میں مزید مہنگی ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مہنگائی امریکی فیملیز کے لیے ایک بھاری بوجھ بنی ہوئی ہے۔ ایک سال پہلے کے مقابلے میں رواں ماہ کنزیومر پرائسز میں 8.3% اضافہ ہوا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب سمو امیر اور مصر کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ مصر کے صدر قطر کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس جا چکے ہیں۔ دیوان امیری میں آج قطر اور مصر کی حکومتوں کے درمیان مفاہمت کی متعدد یادداشتوں MOUs پر دستخط کیے گئے۔ قطر نے تاشقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ایک ڈائیلاگ پارٹنر کے طور پر الحاق سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے سوڈان کی مجموعی صورتحال کے سیاسی حل پر زور دیا ہے تاکہ اس کے قرضوں میں ریلیف سمیت بین الاقوامی مالی امداد کے لیے حالات سازگار ہو سکیں۔ اردو ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب نیوز روم سے محمود احمد نیوز پروڈیوسر اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سعد لوزین اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔